ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر۔ میں تمام حضرات کو اس عظیم اجتماع میں اتنے شوق سے آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور بذریعہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں جو ہمارے کورس کے شرکاء اس وقت سامعین میں موجود ہیں، میں ان تمام کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق بخشی اور نزول قرآن مجید کے مہینہ میں فہم دین کی ان سعادتوں سے سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید نسخہ کیمیاء، کتاب انقلاب اور نصاب زندگی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سمری ہے اور خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا بڑا اہم مقام ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ایک انسان جب رب ذوالجلال کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی مختلف صفات کا اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کا اس میں ذات بھی لیتا ہے اور لفظ اللہ کا تلفظ کرتا ہے، پھر خالق کائنات کو رب العالمین کہتا ہے، رب ذوالجلال کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، اور اللہ کی صفت کہ وہ روز جزا کا مالک ہے اسے مالک یوم الدین کہتا ہے۔ جب یہاں تک صفات کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ اگرچہ کلام الہی ہے مگر بندے کو طریقہ بیان کیا کہ تم نے میرے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے۔ تو بندے کو رب نے یہ سکھایا کہ بات تو نے کرنی ہے اور میں بتا رہا ہوں، جب میری یہ صفتیں تم بیان کر لو تو پھر مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ چونکہ صفات سے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور بندے کو یوں لگتا ہے جیسے وہ بالکل اللہ کے سامنے آ گیا ہے اور اپنے رب کو دیکھ رہا۔ عام چیز بھی کوئی ہے، اس کی جس وقت صفتیں بیان کی جائیں، تعارف کروایا جائے تو بہت اچھا تعارف اگر ہو جائے تو جس نے اس ذات کو نہیں دیکھا اسے لگتا ہے کہ وہ صفات ایسے بیان کر دی گئی ہیں کہ گویا کہ اب وہ ذات میرے سامنے ہے۔ تو رب ذوالجلال کا جامع کلام، اور یہ بندہ جو حالت نماز میں خالق کائنات جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہے، اور پھر حکم بھی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ یوں بندگی کرو رب کی جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اب یہ صفات کا اس نے تذکرہ کیا اور صفات کے تذکرے کے ساتھ حجابات اٹھتے گئے۔ تو کچھ بھی اگر انسان واقعی اس احساس میں کھڑا ہے کہ میں رب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دائیں بائیں کے خیالات اس نے نکالے ہوئے ہیں، تو پہلی صفات کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل اللہ کے سامنے ہوں اور میں اپنے رب کے جمال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر پہلے وہ صفات غیب کی تھیں، یعنی جتنے بھی الفاظ بولے گئے وہ غیب کے ہیں۔ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ غیب کا صیغہ، غیب کی ضمیر ہے، غیب سے بات ہو رہی ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اگلا مقام آیا تو اب یہ نہیں وہ اس سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہم مدد چاہتے ہیں، اب یہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس مقام پر پہنچ کر یعنی بندے کا احساس بیدار ہو گیا کہ وہ صفات جن سے پہلے اس ذات کو غیب سے تعبیر کیا جا رہا تھا،
اب ان صفات کی برکت سے درمیان سے پردے اٹھ گئے ہیں اور بندہ اب یہ نہیں کہتا کہ اس سے یا اس کی، کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ لذیذ ترین مقام ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی، تو حالت قیام میں سب سے لذیذ مقام یہ مقام ہے کہ جس وقت ایک بندہ رب ذوالجلال کو کہتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کو خطاب سے اس سے بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ یقیناً ایک انسان کی بہت بڑی معراج ہے کہ وہ بندہ ہو کر اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ یہ مقام، اس کی تفسیر کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہمارے جو ابتدائی کورسز ہیں فہم دین کے، چونکہ یہ تو 15واں ہے، تو ابتدائی کورسز میں پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر مختلف دروس میں گزر چکی ہے۔ آج اس مقام پر صرف تفسیر کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، اس سے پہلے ذکر کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مطلب کیا تھا؟ عبادت کرنے والا، یہ اس کو طریقہ بتایا گیا کہ یوں بولو، یہ ظاہر کرو اپنی طرف سے کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی طرف دھیان پہلے ہے اور عبادت کی طرف دھیان بعد میں ہے۔ ایاک نعبد، کیونکہ ایاک سے مراد ہے معبود، اللہ کی ذات، اور نعبد میں اس کا اپنا ذکر بھی موجود ہے، تو اس واسطے رب ذوالجلال کی ذات اور اس کے ذکر کو مقدم کرنے کے لیے ترتیب یہ بیان کی گئی۔ نعبد کے بعد ایاک نہیں پہلے رکھا گیا، ایاک نعبد، تاکہ یہ محبت کا اظہار ہو کہ مجھے اپنی بھی کوئی خبر نہیں، اے اللہ اپنے نام سے پہلے، اپنے ذکر سے پہلے، اپنی عبادت یعنی جو آپ کی طرف منسوب ہے تیری عبادت، اس سے پہلے تیرا نام لے رہا ہوں، تیرا ذکر کر رہا ہوں، تاکہ پتا چلے کہ تیری عبادت مجھے کس حد تک پیاری ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ جس وقت نعبد بولا گیا جمع اس لیے ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کی عبادت کے ساتھ عبادت شامل ہو جائے اور برکت میسر ہو جائے، کیونکہ ان کی قبول ہوگی تو میری بھی قبول ہو جائے۔ آپ وہ تو نہیں ہے کہ تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، ہم سے فائدہ ہی ہے کہ دوسرے عابدین کی برکت بھی شامل ہو جائے ساتھ۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب نعبد کہا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے خیال آ سکتا تھا کہ ایک بندہ عبادت کرنے میں اپنے اوپر ہی بھروسہ کر رہا ہے اور اپنی کوئی حیثیت بیان کر رہا ہے کہ میں عبادت کر سکتا ہوں، تو ساتھ ہی ایاک نستعین میں اس بات کو واضح کیا گیا، اے اللہ میری کیا مجال کہ میں تیری عبادت کر سکتا، جو کرنے لگا ہوں تو تیری توفیق سے کرنے لگا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اور تیری عبادت کے لیے جو میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو میرے مولا یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ اگر تیری مدد نہ ہوتی تو میں کہاں کھڑا ہو سکتا؟ میں تو ایک رکعت بھی ادا نہ کر سکتا، میں تو تکبیر تحریمہ بھی نہ کر سکتا، میں تو مصلی کی طرف آ بھی نہ سکتا۔ تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ جو میں تیری بندگی کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اے میرے مولا، پھر بھی یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اپنی طرف سے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام اس لحاظ سے اس کی متعدد تفاسیر ہیں، لیکن آج ہم جو اس وقت معاشرے میں اس آیت کو پیش کر کے لوگوں نے الجھنیں پیدا کر رکھی، سادہ لوگ مسلمانوں پر شرک کے تیر برسائے جاتے ہیں، اور وہ امت کا تعامل جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک موجود ہے، امت کی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں جو عقیدہ رہا، اس عقیدے کو مسترد کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کی ایک خود ساختہ تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو اس واسطے ہم قرآن و سنت سے اس کی وہ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں جو خود قرآن نے بیان کی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان میں بیان کی ہے۔
اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام شیوخ اور ائمہ طریقت و شریعت اور پوری ملت نے جو تعریف کی اور جو تفسیر کی، اور اللہ کا فضل ہے اس کے تقاضے آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگوں نے عبادت اور استعانت کو برابر بنایا، کہنے لگے چونکہ یہ آ گیا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر جیسے رب ذوالجلال کے سوا کسی معنی میں کسی کی عبادت جائز نہیں، تو ایسے ہی اللہ کے سوا کسی معنی میں کسی سے مدد کا حصول بھی جائز نہیں، کیونکہ دونوں کو ایک جیسا بیان کیا جا رہا۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب یہ ہے تو اب عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، کسی لحاظ سے آپ کو کتنا بڑا کیوں نہ ہو، تو جب عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں ہے تو پھر مدد بھی رب کے سوا کسی سے نہیں چاہی جا سکتی، خواہ وہ مدد کسی کی مجاز نہیں مانی جاتی تو وہ ناجائز ہوگی، کیونکہ اللہ نے عبادت اور استعانت کو برابر بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے تم یوں کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس تفسیر سے امت مسلمہ کو پھر شرک کا الزام دیا جاتا ہے کہ نماز میں تم یہ پڑھتے ہو، سلام پھیرتے ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیتے ہو،